ہر دیکھنے والے کی اپنی نظر ہوتی ہے اور سب کا اپنا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے۔ ایک بہت سادہ سی بات ہے کہ ایک گاؤں کا رہنے والا جس نے شہروں کو نہیں دیکھا، دنیا کے معاملات کو نہیں دیکھا، اس کا شعور تھوڑا ہوگا، اس کا ویژن چھوٹا ہوگا۔ ایک آدمی چھوٹے فریم میں رہتا ہے تو اس کا ذہن چھوٹا رہے گا۔ اس کی نسبت ایک ایسا آدمی ہے جس کو شہر میں رہتا ہے، اس کے شہری معاملات، حکومتی معاملات، لین دین، ان سے واقفیت ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی سوچ بلند ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ ایک آدمی جو انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے، معاملات کو ہینڈل کرتا ہے، دنیا کے سفر کرتا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، تو اس کی سوچ، اس کی اپروچ، اس کا ویژن یقیناً اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر ایک سائنسدان وہ سائنسی نقطہ نظر رکھے گا، عالم دین علمی نقطہ نظر رکھے گا، سیاستدان سیاسی نقطہ نظر رکھے گا، بزنس مین جو ہوگا وہ بزنس کی نقطہ نظر سے جو ہے نا وہ معاملات کو دیکھے گا۔ تو ایک عام سی کامن سینس کی بات ہے، سمجھ آنے جانے والی۔ اب دنیا جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، اس کو ہر شخص اپنے اعتبار سے دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا کہنا اور دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ کامل اور صحیح علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے گاؤں بھی دیکھے، شہر بھی دیکھے، ملکوں کو بھی دیکھا، اور ہر طریقے کے معاملات کو ہینڈل بھی کیا، اور آپ اس کرۂ ارض سے نکل کر آسمانوں کو بھی دیکھا، آسمانوں سے آگے بڑھ کر جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر جہاں جبریل امین کی بھی بس ہو گئی، اللہ سے بھی ملاقات ہوئی، اللہ کو بھی دیکھا۔ تو آپ سے زیادہ ویژن کس کا صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ کامل علم کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ گہری نظر اور دور اندیشی کس کی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور کی ہو جائے۔ اب اتنی بات کو سمجھنے کے بعد غور کیا کرنا ہے کہ دنیا، یہ زمین، یہ ارتھ، اس کو نبی علیہ السلام کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بندہ ہے، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اس نے لکھ کے لگایا کہ جی سب سے بہترین انویسٹمنٹ جو ہے نا ارتھ کے اوپر، وہ ارتھ ہی ہے، یعنی زمین کے اوپر زمین ہی کی تجارت کی جائے، وہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ اس نے اپنے نظر سے دیکھا، تو ہر آدمی کی اپنی نظر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو سب سے کامل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کو اس نظر سے دیکھ لیں تاکہ اس کی حقیقت کو پہچان لیں اور بچ جائیں، ورنہ پھر آخرت بڑی خراب ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، ان کو ہم ساتھ ساتھ سنتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور اپنی انگلی پانی میں ڈال کے نکال لے۔ اب جتنا پانی اس کی انگلی میں لگ کے اس سمندر سے باہر آیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی رہ گیا وہ آخرت ہے۔ یعنی کوئی بھی حیثیت نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن اس کو بنایا ہے اسی دن اس کو ختم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، دنیا مومن کے لیے کیا ہے جی؟ قید خانہ، اور کافر کے لیے جنت۔ اس میں کئی وجوہات، اس کی تشریحات میں کئی پوائنٹس ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ دیکھیں بھئی، مومن دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ مومن جو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں اور مصائب میں گھرا ہوا ہے، اور ایک وہ جو دنیا میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اس کے بعد مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن ہے ایمان والا، مضبوط ایمان والا۔ تو ان دونوں کے لیے قید خانہ کیسے ہوا؟
یہ ذہن میں آتی ہے نا بات. بھائی جو تکلیفوں میں ہے یہاں سے نکل کے جنت میں جائے گا تو بات تو آسان ہے کہ قید خانے سے نکل کے جنت کی نعمتوں میں چلا گیا. جو دنیا میں بھی مزوں میں ہے اس کے لیے کیا بات ہوئی؟ بھائی جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ یہاں کی نعمتوں سے بہت زیادہ عظیم، بلند اور بہتر ہیں. جب یہ وہاں پہنچے گا اسے محسوس ہوگا ابھی تک تو میں پریشانیوں میں ہی تھا، پتہ نہیں کس کو میں لذت سمجھتا تھا. لذتیں تو یہ ہیں. اچھا اب کافر کی طرف آ جائیں. یہ کافر کے لیے جنت کیسے ہے بھائی؟ دیکھیں ایک کافر ہے جو پریشانیوں میں ہے، غریب ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، اس کے لیے جنت کیسے ہو گئی؟ اس کے لیے ایسے ہو گئی کہ آخرت میں جو جہنم کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں ابھی بھی وہ مزے میں ہے. لیکن ایک کافر دنیا کے اندر خوب مزے میں، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، مال ہے، اس کے لیے یہ جنت تو ہے، پھر وہ قید خانہ کیسے ہوا کہ جب وہ قبر اور جہنم کی تکلیفوں میں پھنسے گا تو یہ بات بھی صاف ہو گئی. اور ایک اور بات بھی ہے اسی میں، مومن کے دل میں الحمدللہ دنیا سے جانے کا ایک خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، جنت میں جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے، انبیاء سے اور نیک لوگوں سے ملاقات ہوگی، میرے باپ دادا تو چلے گئے ان سے ملاقات ہوگی. تو اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، بہرحال جانا ہے، تو اس کی تیاری کی فکر. اور کافر وہ ہمیشہ یہاں رہنے کی فکر میں ہوتا ہے، اس کے لیے اگلی سوچ ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک، جس جگہ سے انسان نے نکلنا ہو نا تو بھی ایک قید کی ہی پوزیشن ہوتی ہے کہ بھی یہاں سے نکلیں گے تو پھر آزادی میں اور مزوں میں آئیں گے. ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی حقیقت کو مزید کھول دیا. فرمایا کہ جنت اس کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں، تکلیفوں، بیماریوں اور مصیبتوں میں، اور جہنم کو چاروں طرف سے کور کیا گیا ہے شہوتوں میں، لذتوں میں، میوزک میں، یہ ٹک ٹاک میں اور جناب اسنیپ چیٹ میں اور بڑے مزوں کے اندر جو ہے نا اس کو مکس گیدرنگ میں، ہلے گلے میں اس کو گھیر دیا گیا ہے. فرمایا جو جنت میں جائے گا اس کو پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا، اور جو ان مزوں کے اندر اترے گا تو آگے جہنم ہے. یہ ساری بات واضح کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم پر فقر آ جائے، غربت آ جائے، تنگی آ جائے اس سے نہیں ڈرتا، اس بات سے زیادہ ڈرتا ہوں کہ تمہارے پاس مال کی فراوانی ہو، خوب پیسہ آ جائے. کیونکہ عام طور سے جب پیسہ کم ہوتا ہے نا تو انسان پھر بھی بہتر رہتا ہے، جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو پیسے کی جھنکار اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے، اس کا چلنا بدل جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے آخرت کے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت ہی کی طرف رغبت دلانے کی بات کر رہے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی وہ گناہ کی طرف، برائی کی طرف بڑھے گا، اور جس کے اندر دنیا کی محبت کی حقیقت سمجھ چکا ہوگا، آخرت کی محبت ہوگی، یہ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو گناہوں سے بچائے گا. اچھا جی ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں، اگر اس وقت ہمیں ایک اختیار دے دیا جائے اللہ کی طرف سے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے بندو تم اپنی اولاد کے لیے کیا مانگنا چاہتے ہو، جو تم مانگو گے ہم دے دیں گے. اگر ہمیں یہ اختیار ملے ہم کیا مانگیں گے؟ اچھا جی مسجد میں بیٹھے ہیں نا اس لیے یہ کہہ رہے ہیں یہ اولاد کے لیے مانگیں گے اللہ اولاد سے راضی ہو جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت مانگیں گے. یہ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعے کا دن ہے، تو مولوی صاحب کو اور کیا جواب دینا ہے؟ اب انہی دونوں نے جنہوں کا ہدایت مانگتے ہیں، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اگلے مہینے کا کیا ہمارے پاس شیڈیول ہے بتائیں نا، کون سے اسکول میں بھیجتے ہیں، کتنی فکر ان کی ہدایت کی، ہم عملاً کر رہے ہیں.
ان کی بچیوں کے پردے کی فکر، لباس کی فکر کتنی کر رہے ہیں، عمل سے پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، وہ کیا دعا مانگی اس کو سنیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نسلوں کے لیے کیا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اے اللہ تو آل محمد کو صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی جان بچائے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، یا اللہ تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی رزق عطا فرما جس سے زندگی باقی رہے، یعنی تھوڑا رزق مانگا۔ اب جو میرا سوال تھا نا اس کو میں دوسرے انداز سے کرتا ہوں۔ اگر ہمیں اپنی اولاد کے لیے رزق مانگنے کا وقت دیا جائے، موقع دیا جائے، اپنی اولاد کے لیے مانگو رزق کے اعتبار سے، تو ہم میں سے شاید کوئی بھی یہ دعا نہ مانگے۔ ہم کیا چاہیں گے اس کے بعد گاڑی بھی اچھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، اور کاروبار بھی اس کا اچھا ہو، اور خوب وسائل ہوں۔ غالباً ہم لوگ یہ زیادہ مانگیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر دعا مقبول، آپ نے تھوڑا مانگا۔ اسی مقبول دعا کی تشریح میں محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، تمام محدثین نے اس بارے میں جو باتیں لکھی ہیں ان کی بات کو سمجھیے۔ اس حدیث کے اندر جن محدثین نے تفصیلات لکھی ہیں ان میں بات سمجھیں انہوں نے کیا لکھا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت تو اس سے مراد ہیں ہی، لیکن علماء، طلباء، وہ صالحین کی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا ارادہ کر چکی ہے، وہ بھی اس میں مراد ہے۔ اگر آپ کی سگی نسوی جو نسل چل رہی ہے اگر وہ ہدایت پر نہیں تو وہ اس سے مراد نہیں۔ تو اسی دعا کی قبولیت کا اثر ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے پاس عمومی طور سے وسائل کم ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ یہ تقسیم کہ دنیا تمہاری آخرت ہماری، گویا کہ سمندر میں انگلی ڈالی، یہ جو پانی انگلی میں لگا یہ تمہارا، اور مرنے کے بعد سارا سمندر ہمارا۔ کاش یہ بھی ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے انسان فخر سے کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا تو مال صرف تین ہی ہیں، جو کھا کے ختم کر دیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، اور جو آخرت کی طرف بھیج دیا، بس اس کے علاوہ اس کا اور کچھ نہیں۔ یہی تین اس کے، باقی سارے کا سارا وارثوں کا ہے، اس کا نہیں۔ ہم سب ابھی اپنی جائیداد، مال، پیسے کا، وراثت کا حساب لگانے لگ جائیں، پوری تقسیم کر لیں، اور تقسیم کرنے کے بعد غور کریں میرا کیا ہے، تو خالی بٹوا ہوگا، زیرو۔ اتنا بیوی کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اور حساب کرنے کے بعد جب تقسیم کر کے نکلیں گے ہمارا اپنا کیا ہوگا؟ کبھی بھی حساب کر لیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کاغذ پینسل بنا لیں، ہر شخص وہ تھوڑے کا مالک ہے یا زیادہ کا مالک ہے، دیکھیں وارثین کون کون سے ہیں، کتنے، اور سب کا حصہ بنائیں، اتنا بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، اتنا فلاں کا، سب کچھ کا کرنے کے بعد آخر میں لکھیں میرا کیا ہے۔ تو میرا تین ہی چیزیں جو نبی نے بتا دی بس وہی ہیں، جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا آخرت کی طرف اپنے ہاتھوں سے کچھ کر دیا، یہ ہے میرا۔ باقی جو بچہ ہوا ہے اس میں میرا زیرو ہی آئے گا، کر کے دیکھ لیں۔ تو اپنا رزلٹ تو زیرو ہی رہنا ہے، تو ہم دوسروں کے لیے اتنی محنت کریں کہ آخرت خراب کریں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا کسی جگہ پر، اور وہاں ایک مردہ بکری تھی، بکری کا بچہ تھا بالکل مردار، ہو سکتا ہے بدبو بھی آ رہی ہو، گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اس کو پیسے دے کے خریدے؟ یا رسول اللہ اسے کون خریدے گا؟ آج کل تو خیر ہوتے تو کچھ نہ کچھ کاروبار نکال لیتے، آج جو ہماری سوچ ہو گئی ہے کہ اس کی فلانی چیز کام آ جائے گی، کچھ سوچ لیتے۔
تو انہوں نے کہا اس کو کون خریدے گا, یہ کس کام کی ہے, ایک درہم میں بھی کسی کام کی نہیں. فرمایا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اللہ رب العزت کے نزدیک یہ پوری دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ آپ نے مثال سے سمجھایا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق ملے برکت اور آسانی والا, تو اس کے لیے ہم جو بزنس کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں, لیکن اس حدیث کو سن کر سمجھ کر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے برکتیں ملیں گی. اور اگر ہم نے اپنی باقی محنتوں کو جاری رکھا اور اس بات کو سن اور سمجھ کر عمل نہ کیا تو پھر ہم پریشانی میں رہیں گے. اب ذرا دل کے کانوں سے نا ان باتوں کو سن لیجئے. حدیث قدسی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے, میری عبادت کے لیے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن اور فارغ کر لے, میں تیرے دل میں غنا بھر دوں گا اور فقر اور احتیاج کے راستوں کو بند کر دوں گا. اگر تو ایسا نہ کرے گا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کے کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تیرے فقر اور افلاس, غربت اور مندے کے ذرائع کو بند نہیں کروں گا. تو دونوں ہاتھوں سے ساری زندگی محنت کرتا رہے گا, ہمیشہ پریشان رہے گا. آج ڈالر اتنے کا ہو گیا, اور آج جو ہے مٹیریل مہنگا ہو گیا, اور آج لیبر نہیں آئی, آج فلاں مسئلہ, آج یہ مسئلہ. تم ان پریشانیوں میں پڑے رہو گے, تمہارے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل کرنا چاہتے ہو تو میری عبادت کے لیے کچھ وقت کو فارغ کرو. فرض نمازوں کے علاوہ صبح اور شام ہم 15-15 20-20 منٹ کچھ نکال لیں, قرآن مجید کی تلاوت, ذکر, عبادت, کوئی مراقبہ, کوئی اللہ کرنے کا وقت نکال لیں, اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے دیں گے. اور اگر یہ ہم نے نہ کیا تو بس پھر ہمارا معاملہ بہت خطرناک ہے. پھر یہ افلاس اور یہ تنگی دور نہیں ہونی اور دل میں غنا آنا ہی نہیں, پریشانی ہی رہنی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار رہو, یہ دنیا ملعون ہے, اس پر لعنت کی گئی ہے, اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے, مگر ذکر الہی اور وہ اعمال جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, اور علم دین کے عالم اور علم سیکھنے والے. یعنی دنیا جو ساری کی ساری ملعون ہے, لعنت شدہ ہے, سوائے اس دنیا کے جو آخرت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہو, حلال اور پاکیزہ ہو, اور دین کا علم سیکھنا سکھانا, یہ اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعنت کی گئی ہے درہم اور دینار کے بندے کے اوپر. درہم اور دینار کا بندہ کیا مطلب؟ بس مال 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 اور مال, جہاں سے آ جائے, حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہ ہو. اب ایک واقعہ سنیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے کے اوپر سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر نا نشانات تھے. ہمیں تکلیف ہوئی, غم ہوا, تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی نرم بستر اور ایسی چیزیں بچھا دیں تو یہ تکلیفیں نہ ہوں, تسلی اور آسانی ہو جائے. تو آقا نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب, مجھے دنیا سے کیا مطلب. میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسا کوئی سوار کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو, تھوڑی دیر ذرا آرام کر لے اور پھر آگے چلے. دنیا تو گزر جانے والی, ختم ہو جانے والی چیز ہے. ہم روز جنازے پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے بھی کسی وقت چلے جانا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا. فرمایا بنی آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں, اور صحت کے حساب سے بھی یہ چیز بہت ہی زیادہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے ایک فتنہ ہے, وہ مال ہے. فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ مال کی محبت میں حرام حلال کو, خاندانی رشتوں کو, ہر چیز کو ختم کر دیں گے. بس مال آنا چاہیے, چاہے بہن کی وراثت کھا جاؤ. وراثت کے معاملے میں ایک معاملہ ذرا سمجھ لیجئے. کل مجھے ایک میسج آیا ایک خاتون کا, کہنے لگی کیا سارے پاکستان کے مرد اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دیتے؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسا مرد ہے جو اپنی بہنوں کو وراثت دیتا ہو؟ تو میں نے ان کو جواب دیا ہے, میں نے کہا بھائی
سارے پاکستان کی بات تو میں نہیں کرتا، بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں جو خوف خدا والے ہیں اور بہنوں کا حق دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے معاشرے میں ایک بہت المیہ بن چکی ہے کہ بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، وارثین کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک دو باتیں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 حدیث سنیے، فرمایا جس نے کسی جائز وارث کو اس کی وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ کھا لو بہن کا جو کھانا ہے، کسی وارث کا جو کھانا ہے کھا لو، کتنا کھا لیں گے؟ پورا لاہور کھا لیں گے، تب بھی جنت سے محرومی۔ دوسری بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ بہنوں سے معاف کروانے کے لیے بہن چاہیے، رشتہ بھائی چاہیے، رشتہ چاہیے، مال یا کسی بھی طریقے سے اس کو منوا لیتے ہیں، ہماری بہن بڑی اچھی۔ سن لیجئے توجہ سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے، ایسے معاف نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں نا میری بہن بڑی اچھی، وہ معاف کر دے گی، اللہ کی قسم یہ بہنیں قیامت کے دن گلا پکڑنے والی ہوں گی جن کو آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی۔ اس کی وجہ بھی سن لیجئے، حضرت تھانوی نے علاج لکھا ہے ہر چیز کے۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کی بہن بڑی اچھی ہے، کچھ نہیں کہے گی، کہتے ہیں دیکھو ابھی وہ ہے مجبور، مال ہے آپ کے ہاتھ میں، دوسری بات اسے مال کی لذت اور حرارت ابھی ملی نہیں ہے، تو ایک چیز ہے ہی نہیں۔ اچھا بھائی میں بھی کہتا ہوں بھائی سارا امریکہ آپ کا ہوا، سارا رشیا آپ کا ہوا، سارا انٹارکٹیکا میرا ہے ہی کچھ نہیں، میں تقسیم کرتا رہوں، بھائی مجھے جب ملا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، تو میں جو مرضی تقسیم کرتا رہوں، ایسے تھوڑی ہوتا۔ مجھ سے میری سائیکل کوئی لے کے دکھائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ان بھائیوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بہن بڑی اچھی، کہتے ہیں دیکھو تم بہن کا جو بنتا ہے اس کے ہاتھ میں دے دو، اس کو اس کا اختیار دے دو، مالک دے دو کہ اس کو اس کی لذت اور حلاوت تراوت آ جائے، 3 دن کے بعد جا کے کہو میری بہن مجھے واپس دے دو، تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کون سی بہن ہے جو واپس دیتی ہے۔ تو یہ ہم نے نا اپنے آپ کو دھوکے دیے ہوئے ہیں۔ کل باقاعدہ کسی نے پوچھا کیا سارے پاکستان میں کوئی کسی بہن، کوئی مرد کسی بہن کو حصہ نہیں دیتا؟ تو جس دنیا کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو جنت کی وراثت سے محروم۔ اب 2 حدیثیں اور سن لیجئے۔ حدیث سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا قیامت کے دن ایسے لے کر آیا جائے گا سامنے اللہ کے جیسے کوئی بکری کا بچہ ہو، بالکل کمزور نحیف سا، کوئی قوت قدرت نہیں، کمزور مسکین سا۔ اس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں مال دیا، میں نے تمہیں وقت دیا اور تیرے اوپر انعام کیا، تمہارے اندر رسول بھیجا، تمہیں اپنی کتاب سے ہدایت دی، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے اس مال میں سے کیا بھیجا؟ تو سوال کیا ہے یہاں پہ؟ ایک تو اللہ بتا رہے میں نے انعامات کیے تمہارے اوپر، بتاؤ آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ اور وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا یا اللہ جب میں نے جاب یا بزنس شروع کیا تھا تو اتنا تھا اور کرتے کرتے اتنا چھوڑ کر آیا۔ اللہ پھر پوچھیں گے کہ میں نے تو تیرے پر اتنے انعامات کیے تھے، بتا آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ پھر وہ جواب دے گا اللہ جب میں نے کام شروع کیا تھا نا تو ایک مکان تھا، میں جب آیا تو 6 کھوٹیاں تھیں، جب کام شروع کیا تھا تو لاکھوں میں تھا، جب واپس دنیا سے گئے تو کروڑوں کا چھوڑ کر آیا تھا، جب میں نے کام شروع کیا تو سائیکل تھی، واپس میں تو جناب میں پراڈو چھوڑ کر آیا تھا۔ تو سوال کچھ اور ہو رہا ہے، جواب کچھ اور دے رہا ہے، گویا کہ اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، پھر اس کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ اب اس حدیث کو نا توجہ سے سن لیجئے، دل کے کانوں سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کا حال اس میں بیان فرمایا، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلال کمایا، حرام والوں کا اس حدیث میں ذکر ہی نہیں سرے سے۔ کیوں نہیں؟ اس کی بات بتاتے ہیں۔ 2 ایسے لوگوں کا حال بتایا جنہوں نے مال حلال کمایا، حرام نہیں۔ ایک مال حلال کما کے جنت میں جا رہا ہے، ایک مال حلال کما کے اللہ کے غضب کا شکار ہو رہا ہے۔ سنا دوں یا اس کو چھوڑ دوں؟ خطرے والی بات ہے، سنا دو جی، پھر سنیں۔ پھر فرمایا جو شخص حلال دنیا حاصل کرے اس لیے کہ لوگوں سے مانگنے اور سوال کی
ذلت سے بچے، اپنے بیوی بچوں اور جو ان کے ماتحت ہیں اس کا خیال کرے، اور ہمسایوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، تو یہ شخص تو ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ سے جب ملے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ مال حلال کیوں کمایا؟ سوال سے بچے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، بیوی بچوں کا اور جو بھی اس کے گھر میں ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی معاملات ہیں ان کا، اور ہمسایوں کا یعنی دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ یہ تو حلال کمانے والا، حقوق العباد پورا کرنے والا، یہ تو جناب اللہ سے ایسے ملے گا 14ویں رات کا جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے، چمک رہا ہوگا چہرہ۔ دوسرے بارے میں فرمایا جو سے حلال حاصل کرے، جائز مال، حرام نہیں، حلال حاصل کرے، اس نیت سے کہ اس کی نیت کو میرا مال بڑھتا جائے، بینک بیلنس بڑھتا جائے، ایک کنال کی کوٹھی ہے 4 ہو جائے، 4 کی 8 ہو جائے، چھوٹی گاڑی ہے بڑی ہو جائے، اور بڑی ہے تو 2 ہو جائے، بزنس میرا ایک شہر میں تو 2 شہروں میں ہو جائے، ابھی میں دکان کرتا ہوں تو فیکٹری بھی لگا لوں اور میں اپنے آپ کو بڑھا لوں۔ کیوں؟ کہ ایک تو مال بڑھ جائے، دوسرا لوگ دیکھیں میرا اسٹیٹس، میری شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ فرمایا کہ جو شخص اس نیت سے حلال مال کمائے گا اللہ تعالیٰ اس سے غضبناک ہوں گے۔ ابھی حرام کی بات نہیں ہے، ابھی حرام کی بات نہیں ہے، ابھی بات ہے حلال کی۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، جب حلال والے سے اللہ ناراض ہوں گے تو حرام والے کہاں کھڑے ہوں گے؟ بندہ خود غور کرے۔ دوسری بات، حرام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس حدیث میں مال حلال کا ذکر ہے تو مال حرام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو محدثین نے لکھا کہ مسلمان تو حرام کماتا ہی نہیں، مسلمان کا حرام سے کیا تعلق حضور ذکر کرے؟ یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ حرام کمائے، تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ حرام کی طرف رخ بھی کرے۔ اب نبی علیہ السلام کی سوچ کو دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔